بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ یہاں تو توحید اور سنت کی اتباع اور صحیح منہج کے لوگ ہیں، ہر جگہ جب جاتے ہیں تو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کو ملتی ہے۔ اگر ہم اپنے وطن میں دیکھتے ہیں کہ مختلف مساجد ہیں اور اذانیں بھی ہوتی ہیں لیکن نماز کے لیے کوئی نہیں آتا، اور اگر کسی مسجد میں جائیں تو اس طرح کی کیفیت نہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بنیادی طور پہ 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ میں ترتیب کے ساتھ تینوں باتوں کو پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ نماز یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ توحید کے بعد سب سے اہم ترین رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی طور پر 5 ارکان ہیں، توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں، 52.5 تولے چاندی نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ رکن اس سے ساقط ہو گیا، باقی 4 رکن رہ گئے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، تو اس پہ حج فرض نہیں، تو حج کا رکن بھی اس وقت اس سے ساقط ہو گیا، باقی 3 رکن رہ گئے۔ اگر ایک شخص بیمار اور لاچار ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے حق میں روزے کا رکن بھی ساقط ہو گیا۔ باقی کتنے رکن بچے؟ 2۔ توحید نہیں تو ساری زندگی سجدے میں بھی پڑا رہے، عبادت قبول ہی نہیں۔ توحید کے بعد ایک نماز ہی ہے جس کی اہمیت ہے، جو زندگی میں کبھی ساقط نہیں ہوتی۔ اس لیے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمران بن حسین 30 سال تک بیمار رہے۔ کتنے سال؟ 30 ایئرس۔ بواسیر کی تکلیف میں عمران بن حسین 30 سال تک بیمار رہے۔ لا شکا ولا بکا ولا تذمر، نہ وہ روئے، نہ انہوں نے کوئی شکوہ شکایت کی، نہ انہوں نے تقدیر کے بارے میں کوئی لفظ بولے۔ اس صبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا؟ جب وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے تو فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کرتے تھے، تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اور اگر تم بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَأَوْمِئِ مَاءً، جس حالت میں تم ہو اشارے سے نماز پڑھ لو، اجر تمہیں پورا ہی ملے گا۔ اس لیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ اپنے وطن میں ہیں یا آپ دوسرے وطن میں ہیں، سارے اوطان جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، یہ سارے وطن مسلمانوں کے وطن ہیں۔ جہاں بھی آپ ہو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تترکن صلاة مکتوبہ وإن قطعت أو حرقت، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں نماز نہیں چھوڑنا۔ ایک تو اس بارے میں ہماری وین میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وطن میں ہیں یا کسی اور جگہ ہیں،
ہمیں نماز نہیں چھوڑنی، نماز کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات کہ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ مرد کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، من سمع النداء فلم یأتہ، جو اذان سنتا ہے پھر نماز پڑھنے مسجد نہیں آتا، ایسا انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، فلا صلاۃ لہ۔ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ مردوں کو حکم یہ ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھے، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے تو افضل ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں سب سے جو بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پہ ہم مسجد چھوڑ دیتے ہیں۔ مسجد سے تعلق یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حتی یعود الیہ، جو ایک نماز مسجد میں پڑھتا ہے پھر دوسری کے لیے انتظار کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی کے بارے میں جو لفظ ہیں، رجل قلبہ معلق فی المسجد، ایسا انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ کیسے لگا ہوا ہے؟ اس کا جی چاہتا ہے کب نماز کا وقت ہو میں مسجد میں پہنچوں۔ اس لیے مسجد نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، المسجد بیت کل مسلم، مسجد ہر مسلمان کا گھر ہے، اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں۔ تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے مسجد میں نماز پڑھیں۔ ہاں اگر شرعی عذر ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے، صلی ابو الدرداء فی دارہ جماعہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے باجماعت گھر میں نماز ادا کی۔ تیسری اور آخری بات کہ یہاں تو اس طرح کے مسائل نہیں ہیں، لیکن وہاں لوگوں کے عقائد میں خلل ہے، لوگ بدعات کا شکار ہیں، تو کیا ہمیں وہاں نماز پڑھنی چاہیے یا کہ گھر میں پڑھنی چاہیے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا، ایسے لوگ زمام کار ان کے ہاتھ میں ہوگی، یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، وہ نماز کو وقت سے لیٹ کر کے پڑھیں گے۔ کہ اللہ کے رسول فما تأمرون، ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا تم وقت پہ بھی پڑھ لو، ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، نفل بن جائے گا اور فتنہ سے بچ جاؤ۔ آج آپ جانتے ہیں کہ نماز کو لیٹ کر کے کون پڑھتا ہے؟ اگر کوئی شخص نماز لیٹ کرتا ہے یا اس کے بدعت کا مرتکب ہے، صحیح بخاری کی 2 روایتیں غور سے سن لی جائے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں امت اسلامیہ نے بڑے بڑے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے تو یہ کہا کہ نماز پڑھنے میں حرج ہی کوئی نہیں، اور کسی نے کہا کہ نماز ہوتی ہی نہیں، اور کسی نے کچھ کہا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت صحیح بخاری میں لائے ہیں امام بخاری، صلی خلفہ وعلیہ بدعۃ، اگر تم ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت اس کے سر پہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے، جب ان کو شہید کرنے کے لیے کون سے لوگ تھے؟ باغی لوگ تھے نا، ادھر شہید کرنے آئے ہیں، ادھر نماز پڑھا رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں، قاتل تھے نا، باغی تھے نا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ خیر من ھذا،
نماز بہتر ہے، نماز تو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر آپ کو مسجد ملتی ہے توحید والی نماز پڑھ لیں، نہیں ملتی جو مسجد میسر ہے آپ وقت پہ نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فتنے کا مسئلہ ہے تو مومن فتنے کو پسند نہیں کرتا، مومن جھگڑے اور فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہی ایک منہج ہے، یہ خارجیوں کی علامت ہے کہ وہ ہر بات میں اضطراب، افراتفری، لڑائی اور فساد اور خون ریزی کو پسند کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا منہج صحیح ہوتا ہے وہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کو نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ضائع نہ کریں، نماز پڑھ لیں۔ تو تینوں باتوں کو میں دوبارہ پیش کرنا چاہوں گا۔ نماز ایک اہم ترین رکن ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، نماز مرد کو مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ اور تیسری بات، ان باتوں کے پیچھے لگتے ہوئے منہج سے دور نہیں ہونا چاہیے، شریعت کی روشنی میں اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے۔ آپ فتنوں سے بھی بچیں اور وقت پہ نماز کی ادائیگی بھی کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے